اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نمبر 17۔ پچھلے درس میں ہم آپ کو جو راز بتا چکے ہیں، اب ہم اگلے اپنے درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ منافق نماز میں مقابلے کے لیے آتا ہے، نہ کہ نیاز مندی کے لیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں مومن منافق کے ساتھ جیت اور ہار میں ہے۔ انجام کار خلوص والے مومنوں کی جیت ہوگی اور ریاکار منافقوں کی ہار۔ مومن کا مقام اس کی شرافت کی وجہ سے ہے اور منافق کا اس کی ظاہری دکھاوے کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ دونوں ایک ہی جیسے کام کرتے ہیں، لیکن اپنے نام کے مطابق کرتے ہیں۔ یہاں پہ مولانا صاحب منافق اور مومن کی پہچان کروا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مومن اور منافق ایک جیسے کام کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے وہ واقعہ تو پڑھا بھی ہوگا اور علماء کرام سے سنا بھی ہوگا کہ جب نماز میں رفع دھیان کرنے کا حکم آیا، یعنی کہ ہاتھ اٹھانا بار بار، وہ حکم کس وجہ سے آیا تھا؟ وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ منافق لوگ جو تھے وہ ظاہری طور پر تو نماز پڑھتے تھے، لیکن بغلوں میں بت لے کے آ جاتے تھے۔ یہاں پہ مولانا کچھ وہی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مومن اور منافق عمل ایک جیسے کرتے ہیں، لیکن مومن کا مقام اس کے باطن کی وجہ سے بلند ہوتا ہے، جبکہ منافق کا مقام جو ہوتا ہے وہ ریاکاری کی وجہ سے یا دکھاوے کی وجہ سے، صرف وہ دکھاوا کرنے کے لیے آتا ہے تو اس وجہ سے کم ہوتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں، مومن کو مومن کہیں تو اس کی روح خوش ہوتی ہے، لیکن منافق کو منافق کہو تو آگ سے پر ہو جائے گا، یعنی غصہ کرے گا، آگ بگولا ہو جائے گا۔ منافق جو منافق کہیں گے۔ میم واو میم نون میں کوئی شرافت نہیں ہے، لفظ مومن پہچان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور منافق کو منافق کہیں تو یہ لفظ ڈنگ کی طرح اس کے دل میں چبھتا ہے۔ اگر یہ نام دوزخ سے نہیں بنا تو پھر اس میں دوزخ کا ذائقہ کیوں ہے؟ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر منافق لفظ جو ہے اگر وہ دوزخ کے نام سے یا اس کی تاثیر سے نہیں بنا تو پھر اس میں دوزخ جیسا ذائقہ کیوں ہے، وہ تاثیر کیوں ہے اس میں؟ برے نام کی برائی حرف کی وجہ سے نہیں ہے، سمندری پانی کی کرواہٹ برتن کی وجہ سے نہیں ہے، حرف برتن ہے اور معنی پانی کی طرح۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حرف ہمیشہ جو ہوتے ہیں وہ برتن کی طرح ہوتے ہیں، معنی ایک پانی کی مثال ہے۔ برتن جیسا بھی ہو، پانی ایک اپنا ذائقہ رکھتا ہے، پانی کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ معنی کا سمندر وہ ہے جس کے پاس لوح محفوظ ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ۔ اس عالم کائنات میں میٹھا اور شور یعنی نمکین دریا ساتھ ساتھ رواں ہیں، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے اور وہ ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے۔ جان لے کہ یہ دونوں ایک ہی اصل سے رواں ہیں، ان دونوں سے گزر کر اصل تک پہنچ جا، یعنی ذات میں بے شمار متضاد صفات ہیں۔ ہر صفت کا مظہر دوسری صفت کے مظہر سے الگ ظاہر ہے۔
یہاں پہ مولانا بتا رہے ہیں کہ دو دریا نمکین اور میٹھا ایک ہی جگہ سے چل رہے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے پر نہیں چڑھائی کرتے، نہ ہی وہ ایک دوسرے میں ملتے ہیں۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی جگہ سے چل رہے ہیں، ان کی اصلیت ایک ہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے الٹ ہوتی ہیں، ہر صفت کا مظہر دوسری صفت کے مظہر سے الگ ہے، یعنی کہ ایک صفت دوسری صفت کے متضاد ہے۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو ان چیزوں سے نکل کر گزر کر اصل تک پہنچ جا، اصل یعنی کہ رحمت خدا بندی اللہ تعالیٰ تک۔ آگے کیا فرمایا ہے؟ گزر کر اصل تک پہنچ جا، یعنی ذات میں بے شمار متضاد ہیں، ہر صفت کا مظہر دوسری صفت کے مظہر سے الگ ظاہر ہے۔ دونوں دریا ذات کی صفت رحمت اور صفت قہر ہیں، اور سالک کا مقصد تو صفات سے آگے نکل کر ذات واحد ہے۔ اچھا، وہ اب یہاں پہ مولانا صاحب نے ایک اور راز کھولا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جس طرح دو دریاؤں کی مثال دی ہے، ایک نمکین ایک میٹھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے رحیم بھی ہے اور قہار بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے اور سزا دینے والا بھی ہے۔ تو تم ان صفتوں سے باہر نکل آؤ، تم ان چیزوں کی کوشش مت کرو۔ اے رائے حق کے مسافروں، میرے پیر بھائیوں، میرے دوستوں، مولانا صاحب یہاں پہ یہ سبق دے رہے ہیں، تم ان چیزوں سے باہر نکل آؤ کہ اللہ کی اس صفت میں کیا ہے یا اس میں کیا ہے، تم صرف اور صرف مقصود اللہ کو رکھو، اپنا مقصد وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہو، بس اس تک پہنچنا ہے، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں گم ہونا ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یہاں پر ہے۔ کھرا سونا اور کھوٹا سونا بغیر کسوٹی پر پرکھے قابل اعتبار نہیں ہے۔ کھرا سونا اور کھوٹا سونا بغیر کسوٹی پر پرکھے قابل اعتبار نہیں ہے۔ خدا جس کے دل میں کسوٹی رکھ دیتا ہے، وہ بلا شبہ وہ یقین کو شک سے جدا کر لیتا ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پر سبق ہے وہ یہ ہے کہ کھرا اور جو بغیر کسوٹی پر ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے ان کو ہم کھرے کو اور کھوٹے کو ناپنے کے لیے ایک کسوٹی ہوتی ہے، ایک ترازو ہوتا ہے، اس پہ ہی ہم کر سکتے ہیں، اس پہ یہ بات ہو سکتی ہے۔ اصل میں مولانا صاحب یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ منافق اور مومن کی ایک پہچان ہے، اس پہچان کو آپ سمجھیں اور غور کریں کہ منافق اور مومن میں فرق کیا ہے۔ آج تک ادھر ہی، ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز کو غور سے دیکھا کریں، سنا کریں، ان میں سے جو راز بیان کیے جاتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور آج جو بیان پیش کیا ہے میں نے، اس میں جو چھپے ہوئے راز سے وہ دو تھے، ایک تو منافق اور مومن کی پہچان، ایک اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی وہ ذات تک پہنچنا ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، ہمیں ان چیزوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ مقصود یہ دو راز جو میں آپ تک پہنچا پایا ہوں یہ تھے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔